الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم گفتگو کریں گے انبیاء کے علم غیب اور معجزات پر جو قرآنی شہادتیں ہیں، کیونکہ جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، منکرین حدیث کے ساتھ ساتھ جو معجزات اور انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمائے ہیں، ان کے انکاریوں کا، جو معجزات کے قائل نہیں ہیں، انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے اس کے قائل نہیں ہیں، تو اس کے لیے قرآنی آیات موجود ہیں۔ غلام احمد پرویز صاحب اور ان کے ہم مشرف جو بندے ہیں، ہم مشرف نہیں، ہم مشرب ہیں، ان کے ہم نوالہ، ہم پیالہ، ان کے پیروکار، وہ معجزات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ معجزہ کی تعریف عزیزان گرامی قدر یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کسی نبی کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے جس کا صدور غیر نبی سے ممکن نہ ہو، اور پھر یہ اس طرح کا جو عمل کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا، ڈنڈا پھینکنا، اور اس کا بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جانا، ڈنڈے کا سانپ کی صورت میں تبدیل ہونا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اذن سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ آپ ڈنڈا پھینکتے تھے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ قرآن میں یہ آیات موجود ہیں۔ اس قسم کے افعال کو اگر نبی کا معجزہ نہیں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اور پرویز صاحب تو خود کو اپنے آپ کو بڑے فخر سے اہل قرآن کہلاتے ہیں، تو کیا انہیں معجزہ کے پتہ نہیں؟ معجزے پہ ایمان نہیں لائے؟ کیوں نہیں لائے؟ قرآن مجید کے تو ایک حرف پر اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے پھر کیا معنی کریں گے جو ابھی میں نے پڑھی ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا کیا معنی کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مادر ذات اندھے کو درست کر دیتا ہوں، اور میں لا علاج کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کس طرح؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اجازت سے، حکم سے۔ پھر شاید کا کیا معنی لیں گے؟ اس کو معجزہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور اسی آیت میں پھر آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو تم کھاتے ہو، اور جو کچھ تم جمع رکھتے ہو، یعنی تمہارے جو کھاتے ہیں، جو تم رکھتے ہو، جو تم کھاتے ہو، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اپنے گھروں میں جو تم رکھ کے آتے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو تم پیٹ میں لاتے ہو کھا کر میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بتا سکتا ہے کہ فلاں بندہ کیا گھر سے کھا کے آیا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اس نے جینٹ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ رستے میں پوچھنے جناب کی کھا کے آئے ہو، ان نون بندے تاکہ اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کاروبار چمکانے کے لیے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پتہ بعد روٹی تک ہی پہنچے ہیں ناجائز طریقے سے۔ عزیزان گرامی ہیں قدر، یہ جتنی آیات ہیں اس طرح کی، یا اور اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام
اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ میں مادرزاد اندھے کو درست کرتا ہوں، میں کوڑی کو درست کرتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے۔ یہ سب باذن الہی ہے، مگر پھر یہاں جو متکلم کا کہ میں کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے میں کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہتی تیری فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، فانفخوا فیہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ لیکن نسبت میں کر رہے ہیں، سیدھا بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، ایک اللہ کا کلام ہے، اس کو نہ ماننے والا کافر ہے، سیدھا کہہ سکتے ہیں بھی اللہ کرتا ہے جی، میں کام یہ کرتا ہوں اللہ کر دیتا ہے۔ کہ میں انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، کہتی تیری پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، فانفخوا پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فی اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ بن جاتا ہے اللہ کی اذن سے، پرندہ اڑ جاتا ہے ہوا میں، مٹی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان سارے جملہ امور کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ نسبت کرنے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تو شرک سے روکتا ہے، وہ تو کہتا ہے میری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اے مصطفیٰ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر برابری والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر یہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ خداوند عالم خود اپنے بندے کو ان معاملات میں اپنا شریک بناتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، خود نسبت کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور مخصوص معجزات عطا فرمائے گئے ہیں۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے تو پھر عزیزان گرامی قدر اس سے کوئی شخص خود بتائے کیا کہا جائے گا۔ پھر جو پرویز صاحب نے تشریحات کی ہیں، اس کی تعویلات کی ہیں، عجیب و غریب کی ہیں، انشاءاللہ اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ٹائم 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں اس کو تشریح کروں گا انشاءاللہ، یہاں تک کل کروں گا جو انہوں نے ان آیات کی آگے تعبیرات کی ہیں، اور اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے، اور دین کے علاوہ دوسرا راستہ کفر کا اختیار کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔